السلام علیکم، میں ہوں قاری نصیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے 5 قسم کی 5 ٹائم کے نوافل ہے، اس کو ادا کرنے سے آپ کی عبادت میں دگنا اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے وہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ آپ سحری کرتے ہیں تو سحری سے پہلے اگر تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں گے تو تہجد کی نماز، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے۔ تہجد کی نماز ہوتی ہے 2 رکعت، 2 سے پھر 4، 4 سے 6 یا 8، 12، آخری حد وہ 12 ہے۔ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ جو ٹائم آپ کے لیے مناسب ہوگا تو آپ اسی ٹائم جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نوافل ہے وہ ہے اشراق کی نماز۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اشراق کی نماز چونکہ ان کی پڑھنے سے اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر کے اور اسی نماز پہ بیٹھتے رہے جب تک اشراق کی نماز ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کریم میں بیٹھا رہے اسی طرح تو ان کو اسی نفل کی بدلے میں وہ 70 کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایسے سمجھو کہ آپ کو 70 عمرے اور 70 حج کی ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد وہ تیسرا نماز ہے چاشت۔ یہ زوال سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا بھی یہی ثواب ہے کہ کوشش کر لے کہ چاشت کی نوافل کا بھی اہتمام کیا کرے، کیونکہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کو ضرور اس نماز کا اہتمام کیا کرے۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑی ثواب ہے۔ تیسرا قسم وہ صلاۃ اوابین ہے کہ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ مغرب کے بعد 6 رکعت ہے، یہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو کوشش کر لے کہ اس کی آپ علیہ السلام نے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا رہے تو ان کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو کوشش کر لے اس کا اہتمام ضرور کیا کر لے، کیونکہ رمضان کریم میں نفل کی عبادات اس کا 70 دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری نماز وہ نماز صلاۃ تسبیح ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں آپ کو ایسے نماز بتا دوں جس سے اتنا گناہ جیسے کا اگر کوئی شخص اتنا گناہگار ہو جس کی گناہ سمندر کی جا کے برابر ہو تو انشاءاللہ اس نماز کے بدلے میں اللہ پاک اس کو مٹا دیں گے اس بندے سے۔ آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں بلکہ چاہیے کہ ہر روز اس نماز کو پڑھتا رہے، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اگر ہفتے میں نہیں ہے تو مہینے میں اس نماز کا اہتمام کیا کرے، مہینے میں نہیں ہے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لے، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوشش کر لے زندگی میں اس کو 1 دفعہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ صلاۃ تسبیح بتا دوں گا۔ تو کوشش کر لے ان نوافل کا اہتمام کیا کرے، خود بھی پڑھ لے، دوسروں کو بھی ان کا ترغیب دے دے۔ آپ کے ذریعے سے دوسرے اگر اس نوافل کو پڑھتا رہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ پورا اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔